تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہنچے اور کفار مکہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ جب صبح ہوگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے گھر سے نکلیں گے تو ہم حضور پہ سب مل کر حملہ کریں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا اور بعد میں حضور کا خاندان اتنے خاندانوں سے کیسے لڑے گا؟ بات آئے گی دیت کے اوپر تو 100 اونٹ دیت ہیں تو ہم مل کر دیت دے دیں گے اور اس طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایک آدمی قریب سے گزرتا ہے اور وہ ابو جہل سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگا کہ ہم حضور کا انتظار کر رہے ہیں، صبح ہم نے ان کو شہید کرنا ہے۔ تو اس نے ہنس کے کہا کہ تو اپنی مراد کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ تم یہاں کھڑے انتظار کر رہے ہو اور میں نے دیکھا حضور تو وہ جا رہے تھے ادھر۔ میں نے کہا چل جھوٹے کہیں گئے، ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اتنے لوگ ہیں تو حضور کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تو سوئے ہوئے ہیں سامنے۔ عربوں کے ہاں دیوار پھلانگ کر جانا یہ بہت بڑا جرم تھا، کوئی دیواریں اتنی اونچی نہیں تھی۔ صحن کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضور لیٹے ہوئے ہیں۔ کافروں کو مغالطہ اس دن بھی ہوا، وہ علی کو حضور سمجھ رہے تھے، اور آج بھی بعض نادانوں کو مغالطہ ہے، وہ علی کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ علی کو حضور سمجھ رہے تھے اور آج علی کو یا علی مدد مولا مشکل کشا علی مدد، یہ تو بالکل شرکیہ الفاظ ہیں۔ صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ بس مدد کون کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں کوئی انوکھی بات نہیں آپ سے کر رہا، یہ تو نماز میں ہر رکعت میں آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ مسجد میں نماز میں ہاتھ باندھ کر وعدہ کر رہے ہیں تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، آپ خود جا کے ترجمہ دیکھ لینا۔ اب نماز میں تو وعدہ کر رہے ہیں تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور مسجد سے باہر جا کر بھی تو اس سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ تو باہر جا کر کوئی کہتا ہے یا رسول مدد، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث مدد، کو کچھ۔ کیوں جی ایسے ہے؟ اب کوئی سمجھائے تو فوراً فتویٰ تو حضور نو نہیں مانتا، تو علی کا منکر ہے، تو غوث پاک کا منکر ہے۔ لا حول ولا قوت۔ آپ قرآن کی نفی کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف تمہارا عقیدہ ہے، اور جو سمجھائے الٹا اس پہ فتوے لگا رہے ہو۔ اس لیے بات کو سمجھ لو، یاد کر لو کہ ہم سورہ فاتحہ میں وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو یہی شرک ہے اور یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات ہے؟ یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے اور سب پر لازم ہے۔ تو میرے محترم سامعین،